صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کیا بلکہ ایک واقعہ ہے، ابھی ہمارے ہندوستان انڈیا میں ہوا۔ کیرلا میں ایک فیمیل ہاتھی، مونس ہاتھی ہے، ہتنی ہے، بائی کو ہاتھی کو ہتنی بولتے ہیں۔ کیرلا کے ملپورم میں، نہیں بلکہ کریکٹ بولنا ہے تو پالکاڈ کے ایک گاؤں میں جنگل سے یہ ایک وہ مونس ہاتھی ہے نا، یہ ہاتھی ایک گاؤں کے اندر، ایک علاقے کے اندر آتی ہے۔ یہ بچپن سے اسی گاؤں میں کھیل کود کر بڑی ہوئی ہے، کھیل کود پھری تھی، کھیلی تھی، سب کچھ کی تھی اس علاقے میں۔ ایک چند دن پہلے وہ ہاتھی جنگل سے کچھ کھانے کی تلاش میں، کھانا نہیں ملا ہوگا کچھ بھی، تو کھانے کی تلاش میں بستی کے اندر آئی۔ یہ بستی کو وہ پہچانتی تھی، بستی کے لوگاں کھلا پلائے تھے بچپن سے، وہ اچھا لوگاں بھی کھلاتے پلاتے تھے، اچھا تعلق رہنے کی وجہ سے بستی کے اندر آئی روزی کی تلاش میں۔ اس بستی کے اندر ایک بات، جنگل سے لکو رہنے کی وجہ سے جو جنگلی سور بولتے، خنزیر، پگ، یہ بہت زیادہ آتے تھے۔ ان سے اپنے کھیتی کو، باغ کو بچانے کے واسطے بول کے لوگ زہر ایسا کیا تو بھی ایک چیز ڈالتے اس سے بچنے کے واسطے، اپنے کھیت کو، باغ کو بچانے کے لیے۔ ایسا کبھی کبھی کیا کرتے کہتے نارل میں، نہیں تو انانس میں بارود، بم جیسا وہ جلنے کا، پھٹنے کا ویسا پٹاخے جیسا ایسے چیزاں رکھ کو اسے رکھ ڈالتے تھے۔ آئے تو وہ جانور یہ آواز میں کھانے کی کوشش کرنا، وہ ٹائم میں پھٹنا، ڈر کو بھاگ جانا بول کو، یہ ان لگاں کرنے کا معمول ہے۔ یہ کیا بھی نیا نہیں، جانور کو تکلیف دینے کے واسطے کر کو نہیں، اپنے باغ اپنے کھیت کو بچانے کے واسطے لوگاں کرتے تھے۔ تو یہ ہاتھی آئی، معلوم نہیں سو وہ انانس یا نارل وہ تھے رکھو تھے، اس کو کھا لیں گے بول کے اٹھا کو منہ میں ڈال لی۔ وہ چبانے کے وقت میں، نگلنے کے کترنے کے وقت میں وہ پھٹ گیا۔ پھٹنے کی وجہ سے اس کی سونڈ میں، دانت میں، منہ میں، حلق میں، سب میں زبردست زخم آیا۔ اتنا زخم وہ تڑپ گئی، وہ ہاتھی وہ تڑپ کو آس پاس ادھر ادھر جو جھاڑاں گھاس پھوس تھے ان سب میں گھس کو، اس میں اپنے آپ کو، منہ کو سب رگڑ کو تکلیف کو دور کرنے کی بہت کوشش کی ہے، ختم نہیں ہوئی تکلیف، بلکہ الٹا کیا ہوا بولے تو زخم اتنا زیادہ ہے کہ اس میں کیڑے مکھیاں سبھی آ کو بیٹھ کو وہ تکلیف ابھی بڑھنے لگی۔ یہ تکلیف سے، عذاب جیسے یہ تکلیف سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکنے کی وجہ سے یہ ہاتھی قریب میں رہنے والی ایک ندی، ایک گھنٹا تالاب بولے جا، اس میں جا کو اتر گئی۔ وہ اتر کو پانی میں رہے تو یہ مکھیاں سب نہیں آئیں گی نا بول کو، اپنا زخم، اپنا وہ دانت، منہ، حلق یہ پورا پانی میں چرک لگ تھی کہ ابھی کیڑے مکوڑے نہیں آنا بول کو۔ ایک دن دو دن بھی اس میں گزر گئے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہوا، وہ فائر بریگیڈ کے وہ جو پولیس ہیں وہ لوگ آئے ہیں، یہ لوگ ایسے خاص کام کے واسطے بول کے کمکی ہاتھی بولتے ہیں ہمارے اس میں تمل ناڈو میں سب، ان ہاتھیوں کو رکھ کر وہاں سے اسے ندی سے باہر، تالاب سے باہر نکال کو اسے علاج کریں گے بول کو نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش چلتے چلتے اسی میں کھائے نہیں سو، پی نہیں سو، یہ ہاتھی تھی نا، اس کی وجہ سے غشی کھا کو، چکر کھا کو پانی میں گر گئی وہ، اور پانی میں وہ دم بھی توڑ ڈالی۔ جب پانی سے باہر نکالے، چیک کرے تب معلوم ہوا آلریڈی مر کو ہے یہ بالکل۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی، پوسٹ مارٹم کرے، رپورٹ آئی، رپورٹ میں دیکھے تو معلوم ہوا اس عورت، وہ ہاتھی عورت کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، مطلب وہ پریگننٹ تھی وہ ہاتھی کر کو معلوم بھی ہوا۔ بہت دکھ، سب کو تکلیف، بہت پریشانی، سننے والا پورا کا پورا اس کے دل نرم ہو جاتا۔ کئی سا آدمی بھی سنیا بولے تو ایسا ہوا کیا بولے تو وہ بھی لاسٹ میں وہ پریگننٹ کا قصہ سنے تو ابھی زیادہ اس کے دل کو اثر کرتا۔ حقیقت بھی یہ، اسلام بھی جانوروں کے بارے میں یہی سکھایا ہے کہ تکلیف نہ دو، چھوٹی سی بلی کو بھی، چڑیا کو بھی، کسی بھی تکلیف نہیں دینا کر کچھ اسلام میں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جتنے حقوق، رائٹس جانوروں کے، پرندوں کے بارے میں اسلام بولیا ہے، دنیا میں آج تک کون بھی نہیں بولیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر جو جانوروں کے حقوق بیان کرے ہیں وہ آج تک کسی نے بھی دنیا میں کون بھی نہیں بیان کر کو ہے۔ خیر، ایک طرف یہ ہمیں سوچنا ہے سو کیا یہ جو ہاتھی کی جان گئی ہے، وہ ہاتھی کی وہ کسی سازش، پلاننگ کے وجہ سے کی، قتل کون تو بھی مرڈر کر کو کی، یہ جان گئی نہیں، اتفاق سے ہوا۔ جنگلی سوروں سے بچانے کے واسطے جو رکھے تھے وہ بائی چانس سے یہ ہاتھی کھا لیا، ایسا ہو گیا ہے۔ ہمارے انڈیا کے اندر آج
कितने मजदूरों की जान गई है। ये लॉकडाउन के अंदर अपने बस्ती को जाते जाते भूख से, फाके में, प्यास में, तड़प तड़प को, धूप की वजह से सब तड़प को, बेसहारा लावारिस लाश की शक्ल में होकर मरते जाते हैं मजदूर। इंसान की जान जानवर की जान से बहुत ज़्यादा कीमती बोल को हर अकल वाला आदमी जानता। वो कितना बड़ा अकल वाला भी रहने, मामूली अकल वाला भी रहने, सब के सब जानते कि इंसान की जान जानवर की जान से ज़्यादा बढ़कर है, कीमती है, सब जानते। उसके बावजूद होता क्या है मालूम, हमारे इंडिया में एक आदमी भी इन मजदूरों के भूख प्यास धूप से तड़प तड़प को मर जाने का, छोटे मासूम बच्चे, औरतें, मर्द सब मरते हैं, उसके बारे में फिक्र नहीं। लेकिन ये हाथी मरते हैं, पूरी तरफ चारों तरफ से सोशल मीडिया गरम, पूरे एक्टर और ये पॉलिटिकल लीडर्स है ना, सियासतदान, क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, और ट्विटर में एक हैशटैग भी चलाए हैं इसके बारे में, क्या इंसानियत ख़त्म हो गई क्या, इन दिल में रहम नहीं क्या, दिल में वो नहीं क्या, ये नहीं क्या, इंसान मरते हैं तभी ये दिल में रहम नहीं क्या कर को कौन भी पूछ नहीं आया। नहीं कौन कौन की क्या क्या चीज़ बोलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात चलती है। यानी अब आज क्या हो गया है करके बोले तो जानवर की जान को इंसानों की जान से भी ज़्यादा अहमियत देखो है। इंसान 1000 मर गए तो परवाह नहीं, एक जानवर मरना नहीं। या तो ये हाथी, इसमें मेन 2 पॉइंट वो भी हैं। एक तो पूरे इंडिया वाले केरल को टारगेट बना को केरला के बारे में बहुत बुरा बोलना शुरू कर डाले, क्या कि ये गांव वाले लोग प्लानिंग कर को हाथी को मराए जैसा, नहीं तो केरला वाले पूरा ऐसा मराने वाले जैसा, ये अंदाज से केरला का नाम ख़राब करने के वास्ते अच्छा मौका है बोल के पार्टी वाले फ़ायदा उठा लेके। दूसरा, जितने भी लोग ये टाइम में हैं उन्होंने मेरा हम दिल में अच्छा आदमी का तो ये टाइम में मैं बोलना नहीं, अरे रे हाथी मर गई मुझे बहुत अफसोस है, आई फील बैड कर को ये बोले तो सका है कर को सोच को, ये झूठी रहमदिली, बहुत रहमदिल जैसा झूठा मुजाहरा भी कर रहे हैं। ये आज हो रहा है। पुलिस की तहकीक से मालूम हुआ कि लोग जंगली सूअर से बचने के वैसे रखे थे, सो गांव वाले ख़राब नहीं, ये गांव में हाथियों का आना जाना, खाना जाना ये सब मामूल होते रहता। ये क्या भी वो लोग गलत आदमियाँ नहीं। पालक्काड़ के अंदर ये किस्सा हुआ है, मई 20 बरसात को ये हाथी मरी है। Mm-hmm.